أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. یہ ہمارا سلسلہ رمضان مبارک کے لیے آخری آدھے پارے کی قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے یہ اتوار کے دن یہ سلسلہ ہے. آج اس کا یہ دوسری نشست ہے. پچھلے ہفتے آپ نے سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ اور سورۃ الفجر کی تفسیر اور ترجمہ سماعت فرمایا تھا. آج انشاءاللہ ہم سورۃ البلد، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح ترجمہ اور مختصر مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورۃ الفجر بھی، سورۃ البلد بھی، آگے سورۃ الشمس اور لیل، یہ چاروں صورتیں ان میں ایک مشترک مضمون ہے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پائے، اپنی خواہشات پر قابو پائے. اور اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ جو چیز بنتی ہے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کے جنت میں داخلے تک پہنچانے کے لیے، وہ ہے انسان کا مال. وہ اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کچھ چیزیں آپ نے پیچھے سورۃ الفجر میں اس کے کچھ مراحل سماعت فرمائے تھے. اب کچھ چیزیں اس صورت کے اندر آ رہی ہیں کہ کامیابی کے لیے مال کے ساتھ کس طریقے سے نمٹا جائے اور اپنے آپ کو کس طریقے سے پاک صاف رکھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد. لا اس کا عربی میں زبان میں ترجمہ ہوتا ہے نہیں کا، نفی کا. اور یہ پیچھے بھی یہ بات سورۃ القیامہ میں گزری ہے. یہاں پر نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یا نفی اقسم الگ ہے، نفی الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا تم سمجھتے ہو، جو تمہارے نظریات ہیں مشرکین مکہ کے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کئی قسمیں اٹھا کر جو اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی کبد، جو جواب قسم ہے، اس کی نفی کی ہے کہ انسان مشقتوں میں پیدا ہوا ہے، انسان آسانیوں کے لیے اس دنیا میں مزے لینے کے لیے نہیں آیا. یا پھر یہ لام زائدہ ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں بنتا. اقسم بہذا البلد، میں اس بلد کی، اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. کس شہر کی؟ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور وہ مکہ تھا. یہی آپ کی جائے پیدائش بھی تھا، یہاں پر اس وقت آپ موجود تھے جس وقت یہ صورت نازل ہوئی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اترنے والے ہیں، رہنے والے. حل اس کے دو معنی ہیں، اترنے والے، رہنے والے، یا پھر حلال کرنے والے اس شہر کو. آپ اسی شہر میں رہنے والے ہیں، آپ اس شہر کو حلال بھی کریں گے. یہ بلد حرام ہے، مکہ حرمت والا شہر ہے. یہاں پر وہ کام بھی جائز نہیں ہوتے جو عام جگہوں پر جائز ہوتے ہیں. یہاں کے پتوں کو توڑا نہیں جا سکتا، یہاں قتال نہیں کیا جا سکتا، یہاں کے کانٹوں کو نہیں اکھیڑا جا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر قتال کے لیے تشریف لائے تو فرمایا کہ یہ جب سے آسمان اور زمین، یہ زمین بنی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو حرمت والا بنایا اور قیامت تک رہے گا. دن کی اس چھوٹی سی گھڑی میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے حلال کیا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اس کی حرمت واپس آ جائے گی، اور قیامت تک یہ بلد حرام اسی طرح رہے گا. یہاں قتال کی، لڑنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. اور اس میں بھی قتال، فتح مکہ کے موقع پر قتال، کوئی ایسی جنگ خاطر خواہ مکہ میں ہوئی نہیں تھی. ویسے ہی معاملہ اللہ نے سمیٹ دیا تھا. ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی، جننے والے کی، پیدا کرنے والے کی. وما ولد، اور اس کی جو پیدا ہوا، جو بچہ ہے. باپ کی بھی قسم، بیٹے کی بھی قسم. ہر باپ اور بیٹے کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، یا پھر آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی قسمیں. اہل علم کا اس کی وضاحت میں اختلاف ہے. یہ جو بلد ہے مکہ، اس کی ایک اپنی مشکلات سے بھری ایک تاریخ ہے، جس کی آبادی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی جو آغاز میں تھا. اسی طریقے سے ہر انسان، باپ اور بیٹے کا رشتہ، باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے فطرتی طور پہ. تو اللہ تعالیٰ نے آگے جو جواب قسم ہے اس کے ان قسموں کے ساتھ ربط بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ربط ہے. اور وہ ربط ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے یقیناً پیدا کیا ہے انسان کو کبد میں، مشکلات میں. یہ زندگی آسان نہیں ہے، یہ زندگی یہاں کی بھی وہاں کی بھی مشکلات سے بھری ہوئی ہے.
ایک کے بعد ایک تکلیف آپ کے لیے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک سے نمٹتے ہیں دوسری، دوسری سے نمٹتے ہیں تیسری، سکون نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں سکون کب آئے گا؟ قبر میں بھی سکون نہیں ہے. قبر میں بھی سکون نہیں ہے اگر اللہ نے راحت فراہم نہ کی. اس لیے امام احمد سے جب پوچھا گیا کہ سکون کب آئے گا، انسان کو سکون کب ملے گا، فارغ کب ہوگا، ٹینشن فری، امام احمد فرماتے ہیں جس دن اس نے اپنا پہلا قدم جنت میں رکھ دیا یہ اس کے سکون کا آغاز ہے. اس کے بعد کوئی مشکل پریشانی اور تنگی اس کے بعد نہیں آئے گی. تو اس لیے یہ مشکلات سے بھرپور زندگی ہے، اس میں تکالیف ہیں. یہ 2-4 دن کی زندگی مزے لینے کے لیے نہیں ہوتی، اس میں انسان کو تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی طاقت، یقدر قدرت سے ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی طاقت کنٹرول نہیں رکھتا، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا، یہ اپنی جیسے موج مستی کی زندگی گزارے. ایسا نہیں ہے، یہ اس کا جو گمان ہے درست نہیں ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، یہ تو کہتا ہے اہلکت، ہلاک اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا ہلاک، میں نے برباد کر دیا، لٹا دیا اپنا مال، لبدا بہت زیادہ، میں نے اپنا بہت زیادہ مال پیسہ خرچ کیا ہے. یہ ہے گناہوں کے یا اترانے کے لیے انسان شو شاہ کے لیے خرچ کر کے دکھاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے انسان صرف ایک ڈھاک بٹھانے کے لیے، اپنا اسٹیٹس قائم رکھنے کے لیے، اپنا بھرم صرف شادی بیاہ کے موقع پر ویسے صرف ایک دکھانے کے لیے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن صرف پتہ چلے دنیا کو کہ ہے، اس کے لیے انسان بڑا مال خرچ کرتا ہے. یہ ہے وہ جو میں نے آپ کو مضمون ذکر کیا تھا، نفس، اپنے نفس کی پاکیزگی، اور اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ مال ہے. مال ہوتا ہے لیکن انسان فضول خرچی، دکھاوا اور ادھر ادھر کی چیزوں میں خرچ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا؟ جب یہ اس قسم کی فضول خرچی کر رہا ہے تو اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نوٹ نہیں کر رہا، اس کے سب تالیاں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ بڑا پیسے والا ہے اور بڑا آدمی ہے. نہیں، اس کو اللہ دیکھ رہا ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس آدمی کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں، ولسانا، اور زبان، وشفتین، اور 2 ہونٹ. آنکھوں سے یہ آدمی خود بھی دیکھتا ہے، اس کی زبان ہے جس سے بولنے کا کام لیتا ہے، ہونٹ ہے جس سے انسان خوبصورتی بھی ہے، بولنے میں بھی یہ ہونٹ مدد دیتے ہیں. یہ تو اللہ جو یہ سسٹم، یہ چیز بنانے والا ہے، کیا یہ اللہ اس بندے کو نوٹ نہیں کر رہا جس نے اس کو اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو نجدین کی رہنمائی کی ہے. نجد کہتے ہیں اونچی چیز کو، ابھری ہوئی چیز کو، باہر والی چیز کو. ہم نے پھر اس کی رہنمائی کی ہے 2 نجدوں کی طرف، 2 راستوں کی طرف. اس میں اہل علم کے 2 مشہور ترین اقوال ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہونٹ، زبان، آنکھیں عطا کی، اور انسان کی بچپن میں رہنمائی کی ماں کے دودھ کی طرف. اب آپ دیکھیں نا، آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی بچہ دودھ کیسے پیتا ہے، وہ اس کو کس نے الہام کیا طریقہ، بالکل لاشعوری کیفیت میں انسان ہوتا ہے، لیکن دودھ پینے کا الہام اس کی فطرت میں اس کو اللہ نے سکھایا ہوتا ہے. نہ پی سکے تو بچہ بھوکا مر جائے. تو وہ 2 راستوں کی طرف، 2 نجدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی، یا پھر خیر اور شر کے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر رہنمائی کی، جس کا ذکر اگلی صورت میں بھی اس مضمون کا دوبارہ ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بتا دیے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. فطرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے 2 راستوں کی انسان کے اندر اچھائی کی بھی تمیز رکھی ہے، برائی کی بھی تمیز رکھی ہے. اچھائی ہے، برائی ہے، صحیح ہے، غلط ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی پالش کی ضرورت ہے، اس کے لیے تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت ہے. اس پہ ہم اگلی صورت میں بات کرتے ہیں. فلقتحم العقبہ، اس نے اقتحام کیوں نہیں کیا؟ اقتحام کہتے ہیں کسی چیز کے اندر داخل ہو جانا، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، جو پہاڑوں کا مشکل گزار راستہ ہوتا ہے. اس نے پہاڑوں کے مشکل گزار راستے کے اندر ہی داخل کیوں نہیں ہوا؟ یہاں سے داخل ہو کر عبور کرتا. مال اللہ نے دیا ہے، اب نفس بھی ہے، اس کی خواہشات بھی ہیں، انسان تعریف بھی پسند کرتا ہے اور اپنی ناموری اور شہرت بھی پسند کرتا ہے. یہ بڑی مشکل گھاٹی تھی. یہ اس نفس کی قید سے انسان آزاد ہو کے اوپر چڑھتا، نکلتا باہر اور جنت تک اپنا راستہ بناتا، اس پیسے کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے. اور وہ کیسے ہے؟ وما ادراک ما العقبہ، اور کس نے آپ کو سمجھایا، کس نے آپ کو بتایا کہ یہ عقبہ کیا ہے، یہ گھاٹی کیا ہے، اس کو کیسے عبور کرنا ہے، اس میں کیسے داخل ہونا ہے؟ سنیے، فک رقبہ، غلام آزاد کرنا. کوئی بھی غلام انسان ہو
اس کو آزاد کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی شخص کسی مومن غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک ایک غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے ایک ایک حصے کو جسم کے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یعتق فرجہ بفرجہ، یعنی اس آدمی کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی جہنم سے آزاد کر دیتا، کوئی حصہ اس کا نہیں چھوڑا جاتا۔ غلام آزاد کرنا، پیسے سے انسان فضول خرچی بھی کر سکتا ہے، اور پیسے سے انسان نے اپنے آپ کو جہنم سے بھی آزاد کرا لیا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر کھانا کھلانا ایسے دن میں جو ذی مسغبہ ہے، شدید بھوک اور شدت کا کرب والا دن، جس دن لوگوں کو بھوک لگی ہو، قحط ہو، ضرورت ہو، جیسے مثال ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک سیلاب کی کیفیت یہاں پر ہمارے آس پاس کے علاقوں میں بنی، اب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایسے موقعوں پر کھانا کھلانا۔ ضرورت جب بڑھ جاتی ہے نا تو اس وقت چیز کی عمل کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت وہ نیکی کرنا اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ یتیما ذا مقربہ، یتیم کو کھانا کھلانا ہے ایسے دن میں جو کہ بھوک والا ہو، یتیم کو جو کہ قریبی رشتہ دار ہے، یتیم ہو، مستحق ہو اور قریبی رشتہ دار ہو، یہ زیادہ فضیلت ہو جاتی ہے۔ ایک ہے کسی یتیم کو کھلانا، ایک ہے مستحق قریبی رشتہ دار کو کھلانا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ عام صدقہ جو ہے وہ ایک اجر ہے، لیکن اگر ذی رحم پر ہو، رشتہ دار پر ہو، تو اثنتان، اس میں ڈبل اجر ہوتا ہے، ایک صدقے کا اجر ہوتا ہے اور ایک صلہ رحمی کا اجر ہوتا ہے، رشتہ داری کو نبھانے کا اجر ہوتا ہے۔ او مسکینا ذا متربہ، یا پھر وہ مسکین کو کھلائے جو کہ مٹی والا ہے۔ مٹی والے سے مراد یہ ہے کہ اس کی فقر و فاقے کی اور اس کی مسکینیت کی حالت یہ ہے کہ وہ زمین پر گویا کہ گر پڑا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی کیفیت بیان فرماتے ہیں، جب میں طلب حدیث کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوتا تو مسجد میں ہی رہتا، بعض اوقات بھوک کی شدت سے میں گر پڑتا، میری گردن زمین پہ پڑی ہوتی، لوگ گزر کے ٹھوکریں مارتے ہوئے بعض اوقات لگ جاتی، لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، واللہ ما بھی جنون، مجھے کوئی پاگل پن کا دورہ نہیں پڑا ہوتا تھا، وہ بھوک کی شدت تھی جس شدت کی وجہ سے نڈھال ہو کر میں زمین پہ گر جایا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ ایسے لوگوں کو اس موقع پر جس وقت نیکی کی ضرورت ہو، مال کی لوگوں کو ضرورت ہو، اس وقت انسان اپنے مال کے دروازے کھول دے۔ اس نے گھاٹی عبور کر لی، اس نے اپنے نفس کے قید سے اپنے آپ کو آزاد کرا کے جنت تک پہنچا دیا۔ ثم کان من الذین آمنوا، یہ سب کام کرتے ہوئے ضروری ہے گھاٹی سے اس کو عبور کرتے ہوئے آزادی کے لیے اپنے آپ کو کہ ہو وہ آدمی ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے۔ ایمان کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہوں اور رحم کی وصیت کرتے ہوں، یعنی با اخلاق بھی ہو، با ایمان بھی ہو، اور مال کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس نے جہنم سے آزاد کرا دیا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو میمنہ والے ہیں۔ میمنہ دو اس کے مفہوم ہیں، سیدھی ہاتھ والے جن کو نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملے گا، یہ بڑے بابرکت لوگ ہیں، خیر والے لوگ ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اللہ کے احکامات کو، شریعت کو تسلیم کرنے سے پھیر لیا اپنے منہ کو، ہم اصحاب المشأمہ، یہ الٹے ہاتھ والے ہیں کہ ان کا نام اعمال ان کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کی تفصیل پچھلی صورتوں میں بھی گزر چکی ہے، وہ ہم نے پڑھی تو نہیں ہے لیکن موجود ہے قرآن مجید میں۔ یا پھر یہ بڑے ہی منحوس قسم کے لوگ ہیں، ان کی نحوست ہے جس کی وجہ سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ ہوگی جس کو بند کر دیا جائے گا، ان کو آگ کے اندر بند کر دیا جائے گا، نہ یہ بھاگ سکتے ہیں بلکہ یہ آگ ان کو بھسم کر کے جلا کے مارتی رہے گی، ختم کرتی رہے گی، جہنم کی آگ۔ کیونکہ اس آدمی نے اقتحام عقبہ نہیں کیا، اس گھاٹی کے اندر داخل ہو کے اپنے آپ کو اپنے نفس کی چاہتوں سے، اپنے مال کے ذریعے سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کروایا، کیونکہ نفس کے لیے، آزادی کے لیے، انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ مال ہے۔ یہ پہلی صورت اس انداز سے اس میں ہمیں سمجھایا گیا، بتایا گیا ہے۔ دوسری صورت سورۃ الشمس جو ہے، جو اس کے بعد ہے، اس کا بھی مرکزی مضمون یہی ہے۔ اس میں بھی چند قسمیں ہیں، اور قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں، اور یہ مضمون بارہا بیان ہوتا ہے کہ جو چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتا ہے تو یہ ان چیزوں کی اللہ نے اہمیت ہمارے سامنے بیان کی ہوتی ہے، اور جو جواب قسم ہوتا ہے، جو اس کے بعد بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے قسمیں اٹھا کر، جس چیز کے لیے قسم اٹھائی گئی ہوتی ہے، ان کا اور ان قسموں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، جو اس وقت وہاں پر سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والشمس وضحاها، قسم ہے شمس کی، سورج کی، وضحاها اور اس کے ضحا کی. ضحا کہتے ہیں روشنی کو بھی کہتے ہیں، دن کو بھی کہتے ہیں، جو صلاۃ الضحا جیسے ہے، دن چڑھنے کو، آغاز روشنی کو، یہ اس وقت کو ضحا کہا جاتا ہے. تو دن کی بھی قسم ہے، سورج کی بھی قسم ہے، روشنی کی بھی قسم ہے. والقمری، اور چاند کی قسم ہے، اذا تلاہا، جب وہ اس سورج کے بعد آتا ہے، اس کے پیچھے آتا ہے. سورج غروب ہونے کے بعد جو چاند نکلتا ہے اس کی قسم ہے. اور یہ ابتدائی جو 14-15 دن ہوتے ہیں تو یہ سورج کے غروب ہوتے ہی چاند نمایاں ہو جاتا ہے، اس کے بعد تھوڑا تاخیر سے آنا شروع ہوتا ہے چاند. والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب وہ اس کو روشن کر دے، اندھیرے کو. جو چاند کی وجہ سے اندھیرا آیا تھا، اندھیرے کی وجہ سے جو چاند نمایاں ہوا تھا، اس کے بعد وہ دن، جو اس دن کی وجہ سے وہ تاریکی ختم ہو جاتی ہے. واللیل اذا یغشا، اور اس رات کی قسم جو پھر اس سورج کو آ کے ڈھانپ لیتی ہے. یہ انقلاب ہو رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، کبھی یہ حالات، کبھی دن کی روشنی، کبھی رات کا اندھیرا، کبھی سورج، کبھی چاند. والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس ذات کی جس نے اس آسمان کو بنایا، اور وہ خود اللہ ہے، اللہ نے اپنی قسم اٹھائی ہے. یا یہ لفظ ما اصل میں نا وما بناہا، یہ ما، مجھے یاد ہے یہاں بھی ہم پڑھتے تھے، سعودیہ جانا ہوا تو وہاں پہ ایک استاد سے ویسے پوچھا میں نے کہ ماں عربی زبان میں کتنے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ماں عربی زبان میں اسمیہ ہو یا حرفیہ 27 معنی کے لیے آتا ہے. اس کے 27 مفاہیم ہیں اس لفظ ماں کے، صرف عربی زبان میں. یہ یہاں پر ماں موصولہ بھی بن سکتا ہے اور مصدریہ بھی بن سکتا ہے. موصولہ سے مراد الذی، اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا، اور مصدریہ کہ اس کے بنانے کی قسم، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے کی، اس کے یہ جو خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے اس کو بنایا اس کی بھی قسم. والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے، اس کو ہموار کرنے والے کی، اس کو بالکل سیٹ کرنے والے کی قسم، اور وہ اللہ خود ہے. یا اس کے بنانے، اس کو بچھانے کی، اس کو ہموار کرنے کی قسم، اس عمل کی قسم. ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس کی، یہ جو انسان کا اپنا جان ہے، اور اس ذات کی جس نے اس کو برابر برابر خوبصورت بنایا. کیا خوبصورت ڈیزائن کیا، اس کی تو تفصیل آپ آگے سورۃ التین میں پڑھیں گے. انسان کا جو ڈیزائن ہے، جو اس کو اسٹرکچر دیا گیا ہے، اس کی کیا خوبیاں اور کیا خصوصیتیں ہیں، کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے. یا پھر ونفسن، قسم ہے قسم کی اور اس کے تسویہ کی، اس کے برابر برابر ہونے کی، اس کے بالکل سیٹ ہونے کی. یہ ساری قسمیں ہیں. کبھی رات کا اندھیرا ہے، کبھی دن کا اجالا ہے، کبھی چاند ہے، کبھی سورج ہے، کبھی آپ رات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی دن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اسی طریقے سے اللہ نے الہام کیا ہے اس نفس کو، اس کا فجور بھی اور اس کا تقوی بھی، اس کا گناہ بھی اور اس کے گناہ سے بچنے کا راستہ بھی. جیسے رات اور دن ہے، جیسے سورج اور چاند ہے، اسی طرح اچھائی اور برائی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر ودیت کی ہے. فطرتی طور پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کی تمیز عطا کی ہوتی ہے. لیکن انسان جب معاشرے میں رہتا ہے، تربیت ہوتی ہے، جہاں آنکھ کھولتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهُ أَوْ يُنَصِّرَانِهُ، بچہ تو پیدا ہوتا ہے اسلام پر، اس سے مراد یہی فطرت ہے کہ جس میں اچھائی اور برائی کی خالق کی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے، کہتے ہیں اگر اللہ کوئی یعنی نبی شریعت نہ بھی آتی تب بھی انسانیت کے لیے لازمی تھا کہ وہ ایک خالق پر ایمان رکھیں. خالق بھی ہے اور ایک ہے، یہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، لیکن وہ ایک کون ہے اور اس ایک سے تعلق کس طرح بنانا ہے یہ عقل نہیں بتا سکتی، یہ شریعت بتاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے خود رہنمائی جو آتی ہے وہ بتاتی ہے. تو بعض اوقات یہ فطرت گندی ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان کو اچھائی برائی کی تمیز مٹ جاتی ہے، فجور اور تقوی اس کا ختم ہو جاتا ہے. وہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے. جیسے آج کل معاشرے میں یہ LGBTQ ہے اور بے شمار چیزیں جو برائی کو اچھائی سمجھ رہے ہیں اور اچھائی کو، اور یہ بربادی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان پلٹ جاتا ہے، معاشرے کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں اچھائی برائی اور برائی اچھائی بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو الہام اللہ نے کر دیا، پھر شریعت بھی نازل کی، دین بھی نازل کیا، انبیاء بھی آتے رہے جو اس فطرت کو صحیح معنی کے اندر انسان کو بتاتے رہے کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، کامیابی اس راستے سے اور ناکامی اس راستے سے. قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا
جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا. تزکیہ کہتے ہیں پاک صاف کرنے کو. کس چیز سے پاک صاف کر لیا؟ گناہوں سے، برائیوں سے، اس مال کے فتنے سے. اسی لیے جو دعائیں معصورہ ہے اس کے اندر ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا قد فلح ما فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا. اسی آیت کی مناسبت سے دعا ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی جو ہے، گناہوں سے بچنے کا جو معاملہ ہے، وہ نفس کو عطا فرما دے اور اس کو پاک صاف کر دے. اور تو بہترین وہ ہستی ہے جو انسان کو پاک صاف ستھرا کر دیتی ہے. وقد خواب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہو گیا، خاک آلود ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو گندا کر دیا، مٹی میں ملا دیا. جو اس گندگی، فجور کی گندگی کے اندر داخل ہو گیا وہ برباد ہو گیا. اور جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا. اب ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ نفس کس طرح انسان پر غالب آتا ہے اور وہ کس طرح انسان کو گندا کرتا ہے، کس طرح انسان مٹی کے نیچے دب جاتا ہے اپنے نفس کی اور خواہشات کی وجہ سے. وہ مثال ہے قوم سمود کی. کذبت ثمود بتقواہا. قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے تکذیب کر دی. اپنے صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی، بے شمار آیات ہیں قرآن مجید میں جا بجا اس کا تذکرہ آتا رہا ہے. اونٹنی انہوں نے نشانی خود مانگی تھی کہ کوئی نشانی مل جائے جس سے پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی. قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر مضمون بیان ہوا ہے. اب جب وہ اونٹنی آئی تو لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم. اب جو پانی پینے کے لیے جو جگہ مقرر تھی انسانوں کی، جانوروں کی، اب تقسیم ہو گئی کیونکہ اونٹنی پانی زیادہ پی رہی تھی. آیت ناقۃ اللہ ہے، اللہ نے اس کو ایک عزت دی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی کے طور پہ یہ اونٹنی ہے. ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانوروں کے پانی پینے کا ہے. اب وہ نفس ان کا برداشت نہ کر سکا. تکلیف ہونے لگی نا کہ یہ اونٹنی ایک دن میں پانی پیے اور ایک دن سارے ہمارے جانور پیے. بات درست نہیں. نشانی بھی خود مانگی تھی. اب جب نشانی آ جاتی ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا آزمائش بھی آتی ہے. آزمائش یہی تھی کہ ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانوروں نے پانی پینا ہے. اذ بعث اشقاہا. پھر ایک جو ان قوم کا سب سے شقی بدبخت آدمی تھا وہ اٹھا، اور اس نے اٹھ کے کیا کیا؟ اس نے اٹھ کے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. آگے اگلی آیت میں تذکرہ آ رہا ہے. وہ جب اٹھا تو فقال لهم رسول اللہ، ان کے رسول نے ان سے کہا، اور وہ صالح علیہ السلام تھے، کہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اس اللہ کی اونٹنی کو اور اس کے پانی پینے کے دن کو، اس کے پانی پینے کی جگہ کو، اس کے سقیا کو چھوڑ دو. اس کو کچھ نہ کہنا. یہ اللہ سے نشانی مانگی تھی، نشانی آ گئی. اسی لیے مشرکین مکہ نے بے شمار بار اس نشانی کا تذکرہ، مطالبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت دفعہ کیا. سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور بھی سورہ فرقان میں بھی ہے کہ نشانی آئے، کوئی نشانی آئے، کوئی نشانی آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ نشانی نازل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک تو یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، وما کان اللہ آتی اپنے سلطان اللہ بإذن. ہم اپنی مرضی سے انبیاء جو یہ اللہ کی آیات پیش نہیں کر سکتے، معجزات پیش نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان نشانیوں کے آ جانے کے بعد پھر قوم ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوتی ہے نا تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. ابھی تو یقین والی وہ صورت نہیں ہے، اونچ نیچ 19-20 چل رہے ہو تو اللہ کی طرف سے بھی ڈھیل مل رہی ہے. تو اس لیے نشانی آ گئی، بتا دیا گیا ابھی اللہ کی نشانی ہے، اونٹنی ہے، اس کو کچھ مت کہنا. فکذبوا فعقروها، اس نفس نے ان کو اٹھارا اور انہوں نے تکذیب کی صالح علیہ السلام کی. فعقروها، اور پوری قوم نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کچلیاں کاٹ کے رکھ دی. نسبت سب کی طرف ہے. عقروها جمع کا صیغہ ہے. کام اذ بعث اشقاہا، ایک سب سے بڑے ان کے بدبخت آدمی نے کیا تھا. ایک آدمی نے، لیڈر ایک تھا. نسبت سب کی طرف ہوئی ہے. جب جتھا نکلتا ہے نا، جب یہ لوگ ایک گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں تو کام چند کرتے ہیں لیکن مجرم سب ہوتے ہیں، کیونکہ سب اس کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، سب اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. تو مجرم جب سب ہوتے ہیں تو فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، ٹوٹ پڑا، تہس نہس کر دیا، ملیہ میٹ کر دیا. دمدم علیہم ربہم بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے ان کے رب نے ان پر عذاب نازل فرما دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا. یہ ہے وقد خواب من دساہا کی مثال. یہ ان کا نفس مٹی میں جا کر حقیقت میں مل گیا. ان کے نفس کی خواہشات نے اللہ کی دی ہوئی نشانی کا احترام ان سے نہیں کروایا اور ان کو ہضم نہیں ہوا. انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹ دیا
اور اس کے بعد اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا جس نے ان کو ملیا میٹ فسواہا، اس پوری بستی کو اللہ نے برابر کر کے رکھ دیا، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، ایک چیخ 3 دن کا۔ اس کے بعد جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن اب ٹھہر جاؤ، 3 دن اب تمہارے پاس ہیں۔ 3 دن بعد ایک چیخ آئی، اور اس ایک چیخ کے بعد وہ سب کے سب مرے پڑے تھے، ایک چیخ نے ان کو مار دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ کو اس کے بعد کسی انجام، عذاب کے بعد انجام کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ دنیا میں آج کل یہ ججز ہے نا، کوئی بھی فیصلہ دینے والا ہوتا ہے تو وہ گارڈ ساتھ لے کے گھومتا ہے، کیونکہ آپ نے کسی کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو اس سے انتقام کا، اس کے رشتہ داروں سے انتقام کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کو کسی کا ڈر نہیں، اللہ کو کسی کی اس معاملے میں پرواہ بھی نہیں ہے۔ ولا یخاف عقباہا، تو انسان کو نفس کے ان چیزوں کے اندر اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا، یا اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے انسان کو اپنے نفس کو پیش کرنا چاہیے، اس کو پاک صاف کرنا چاہیے۔ جو الہام اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا ہے، جو 2 راستے دکھائے، سچائی کے، برائی کے، خیر کے اور شر کے، ان کی تمیز، ان کا احترام بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے، یہ خیر کا ہے، یہ شر کا ہے۔ جو فطرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ اگر کہیں کوئی خراب ہو جائے تو یہ اللہ کا دین ہمارے پاس موجود ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو پاک صاف اور نکھار سکتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے، اس کا بھی مرکزی مضمون اسی نوعیت کا ہے، نفس کی پاکیزگی، اور وہ بھی مال کی قربانی کے ذریعے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے یا چھا جائے، دن کو ڈھانپ لے یا رات پوری کی پوری تاریکی کے ساتھ چھا جائے۔ یہ رات اور دن کی قسمیں، یہ 2 صورتیں ہیں، اگلی صورت میں بھی اسی نوعیت کی قسمیں، ہر جگہ مضمون کے ساتھ اس کی بڑی گہری مطابقت ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ تجلی اردو میں بھی ہم بعض دفعہ استعمال کر دیتے ہیں، تجلی روشنی کو کہتے ہیں۔ دن جب روشن ہو جائے تو اس وقت کی قسم۔ وما خلق الذکر والانثی، یہاں پہ بھی یہ دونوں معنی ہیں، اور اس ذات کی قسم، ماں اس ذات کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، یا مرد اور عورت کی خلقت کی قسم، ان کے پیدا کا جو عمل ہے، الگ الگ جو انسان کو بنایا ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، یا ہر مخلوق کے اندر ذکر اور انثی آپ کو ملیں گے، ہر مخلوق کے اندر نر اور مادہ ملیں گے، ان کی قسم، ان کے بنائے جانے کی قسم، ان کی خلقت کی قسم۔ جواب قسم کیا ہے؟ ان سعیکم لشتی، تم سب کی کوششیں جدا جدا ہیں، تم سب کی کاوشیں جو تم محنت کرتے ہو وہ مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے رات اور دن مختلف ہے، جیسے مرد اور عورت، ذکر اور انثی مختلف ہیں، ان کی صلاحیتیں مختلف ہیں، ان کے کام مختلف ہیں، اسی طریقے سے تم سب کے عمل بھی ایک انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی نیک ہوتا ہے، کوئی بد ہوتا ہے، کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی برا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے، اور اس میں نفس کا کردار بڑا اہم ہے، کیونکہ انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہی جو 2 تمہارے عمل جو مختلف ہیں، تشدید جو ہے تمہارے عمل میں الگ الگ ہونا، اس کی 2 مثالیں دی ہیں آگے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، بس وہ آدمی جو دیتا ہے، عطا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ اعطا دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اور واتقیٰ تقوی اختیار کرتا ہے، یہ 2 کام۔ وصدق بالحسنی، اور تیسرا کام ہے کہ وہ تصدیق کرتا ہے، یقین کرتا ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، حسنی اچھائی کی، نیکی کی، جو بھی اللہ کی طرف سے اچھائی آئی ہے، جو بھی شریعت اور دین آیا ہے، وہ اسے تسلیم کرتا ہے دل و جان سے۔ 3 کام، اعطا خرچ کرنا، دینا، تقوی اختیار کرنا، اور اللہ کی ایک ایک بات کو حرفاً تسلیم کرنا، چاہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی، لیکن اللہ کا کلام ہے اور میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے یسرا کو آسان کر دیں گے۔ یسرا آسانی کو کہتے ہیں، اس کے 2 معنی ہیں، ہم اس کے لیے نیکی کو آسان کر دیں گے، نیکی کی توفیق دے دیں گے، اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے، کیونکہ اس آدمی نے وہ سارے کام کیے جو نفس کے اوپر قابو پانے والے ہیں، مال، خواہشات، تقوی اور انسان کی عقل۔ یہ 3، کئی اہل علم نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا، یہ 3 رکاوٹیں ہوتی ہیں جو انسان کو حق پر چلنے سے روکتی ہیں، اس کی عقل، اس کی خواہشات اور اس کا مال۔ یہ تینوں کے اوپر اس نے کنٹرول کیا، اپنی عقل کو شریعت کے تابع کیا، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کیا، اپنے مال کے فتنے سے اپنے آپ کو آزاد کروایا، اللہ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔
یہ آپ اور میں یہاں جو بیٹھے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھی ہے، نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، خالصتاً 100% توفیق الہی ہے۔ میں یہاں خیر خیریت سے پہنچا، آپ بھی خیر خیریت سے آئے، ہم یہاں بیٹھے، اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کرے۔ عبادتوں کی توفیق صرف اور صرف رب دیتا ہے۔ آگے جو دوسرا شخص ہے اس سے عبادت کی توفیق چھیننے کا تذکرہ ہے کہ ہم اس کے لیے عبادت نہیں، اس کے لیے برائی کے راستے آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو جب کسی کی عبادت پسند نہیں ہوتی، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جنگ تبوک کے حوالے سے منافقین جنگ میں نہیں گئے، اللہ نے فرمایا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر نکلنا چاہتے تو تیاری کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کو ان کا جانا جہاد میں شریک ہونا پسند نہیں تھا، اللہ نہیں ان کو دیکھنا چاہتا تھا میدان جہاد میں مسلمانوں کے لشکر کے درمیان۔ فثبتہم، اللہ نے ان کو بٹھا کے رکھا، ان کو توفیق ہی نہیں دی نکلنے کی۔ یہ ہوتا ہے مسئلہ سارا۔ اب بعض اوقات انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے، نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، اور اچانک وہ پیچھے ہو جاتا ہے، اچانک وہ نظر نہیں آتا، اچانک وہ خیر کے کام میں آگے نہیں ہوتا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہی ہے سب سے بڑا کہ وہ آدمی جو ہے اللہ کو اس کی عبادت پسند نہیں آئی، اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ان تین، خاص طور پر ان تین وجوہات میں سے جو پیچھے ذکر ہو رہی ہیں، تصدیق بالحسنی، تقوی یا انسان کا عطا کرنا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِيلَ وَاسْتَغْنَىٰ، البتہ وہ آدمی جس نے بخیلی کی، نہیں دی اللہ کی راہ میں، واستغنا، اور اپنے آپ کو لاپرواہ رکھا، خواہشات کا اسیر بنا کے رکھا، اپنی مرضی کی موج مستی کی زندگی گزاری، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے نیکیوں کی، اچھائیوں کی، اللہ کے دین کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے بھی آسان کر دیں گے، لیکن عسرہ آسان کریں گے، شر کا راستہ، جہنم کا راستہ، برائی اس کے لیے بہت آسان ہوگی۔ اب آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں، میں سچی بات آپ کو یہ مثال میں اکثر دیتا ہوں، ہم سے کوئی پوچھے آپ کے اس علاقے میں کوئی شراب خانہ، کوئی جوا خانہ، کوئی نشہ وشہ جو بکتا ہے وہ کہاں بکتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ آپ سے کوئی پوچھے مسجد کہاں ہے، یہ مثال یہاں مسلکوں کی ایک تقسیم ہے، کون سے مسلک کی کہاں ملے گی، کتنی دور ہے، یہاں نماز کتنے بجے ہوتی ہے، یہاں جمعہ کتنے بجے ہوتا ہے، آپ کو تقریباً پتہ ہی ہوتا ہے۔ یہی آپ کسی دوسرے ایسے دنیا دار کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں مسجد کہاں ہے، اس کو نہیں پتا ہوگا، نماز کتنے بجے ہوتی ہے نہیں پتا ہوگا، اس سے پوچھیں نشہ کہاں سے ملے گا، شراب کہاں سے ملے گی، بدکاری کا اڈا آپ کے علاقے میں کہاں ہے، وہ پتا ہوگا اسے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، کسی کے لیے اللہ نیکی کی راہیں آسان کر دیتا ہے، وہ اس کو نیکی کا پتا ہوتا ہے، نیکی کے راستے پتا ہوتے ہیں، نیکی کی توفیق ملتی ہے، نئے سے نئے آئیڈیا آتے ہیں نیکی کرنے کے، اور کسی کو برائی کے نئے سے نئے راستے اس کو ملتے جاتے ہیں۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور نہیں اس کو فائدہ دیا، غنی کیا اس کے مال نے، اذا تردہ، نہیں اس کا مال اس کو غنی کرے گا، کوئی فائدہ پہنچا سکے، جب وہ اوندھے منہ جائے گا، جب جہنم میں اس کو منہ الٹا کر کے ڈالا جائے گا، تو یہ بخیلی، یہ مال بچانا، یہ شاہ خرچیاں اور یہ موج مستیاں اس کے کسی کام نہ آ سکیں گی، جہنم میں جائے گا۔ ان علینا للہدیٰ، یقیناً ہمارے اوپر ہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اللہ فرماتا ہے رہنمائی کرنا، ہدایت دینا صحیح غلط کی، وہ ہم نے انسان کی فطرت میں ویسے بھی رکھا ہے، اور انسان کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، یہ ہدایت اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یقیناً ہمارے ہی لیے، ہمارے ہی پاس آخرت بھی ہے اور اولا بھی ہے، دنیا اور آخرت کا سسٹم بھی ہمارے پاس ہے، یہاں کے راستوں کی، دنیا کے راستوں کی، نیکی کے راستوں کی، اور آخرت میں جنت کے راستوں کی رہنمائی بھی ہمارے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے انسان جنت میں جائے گا، یعنی جب وہ داخل ہوگا تو ایسے اپنی جنت کو پہچانتا ہوگا جیسے دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، یہ پیغام ہے اللہ کا، ہدایت اللہ نے دے دی کہ میں تمہیں میں نے تمہیں ڈرا دیا اس آگ سے جو بھڑکنے والی، شعلے والی آگ ہے، اس میں نہ جانا، ایسے راستے اختیار نہ کرنا جو تمہیں جہنم تک پہنچا دے۔ لا یصلاھا الا الاشقیٰ، اس آگ میں نہیں داخل ہوگا مگر شقی آدمی، بدبخت آدمی، اور اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ جو جہنم میں جا رہا ہوگا۔ الذی کذب وتولی، وہ آدمی جس نے تکذیب کی اور اعراض کیا، منہ پھیرا، یہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ وسیجنبها الاتقیٰ، اور ان قریب بچا لیا جائے گا وہ آدمی جو متقی ہے، پرہیزگار آدمی کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ جو اوپر دونوں شخصیات کا ایک تذکرہ ہوا ہے، متقی، فاما من اعطى واتقى واما من بخل واستغنى، یہ جہنم میں جائے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کون ہے متقی؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے، نکالتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یتزکیٰ، تاکہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھ سکے۔ جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ ہے
مال عطا کر کے یہ دے کر اپنے آپ کو انسان خود بھی دنیا میں بھی اپنے نفس کو بھی پاک صاف کر لے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی ایسی نعمت جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو. یعنی اگر یہ کسی کو کچھ دے رہا ہے تو کسی احسان کا بدلہ نہیں چکا رہا کہ اس نے اس پر کوئی احسان کیا تھا تو بدلے میں اس کو اس کے پیسے دے رہا ہے. اس نے کوئی چیز خریدی ہے تو اس کے بدلے میں دے رہا ہے، بلکہ کیوں دے رہا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اور صرف اپنے رب اعلیٰ کے وجہ کی تلاش میں، اپنے رب کے دیدار کی تلاش میں اس نے مال اللہ کی راہ میں خاطر اللہ کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال دیا ہے. کسی کام کے اور کسی غرض کے اور کسی مقصد کے بدلے نہیں دیا، بلکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. صدقے کا تو ادب یہ ہے دینے کا اللہ کی راہ میں. انسان جب کسی کو کھلائے دے عطا کرے تو ہمیں نہ تم سے جزاک اللہ چاہیے اور نہ کوئی شکریہ کا جملہ چاہیے، نہ کوئی یہ چاہیے کہ کبھی زندگی میں ملاقات ہو تو تم اٹھ کے احترام کرو، کوئی سلام کرو، کوئی عزت دو، کوئی پروٹوکول دو. مال کے بدلے میں ہمیں جزاک اللہ کا جملہ بھی نہیں چاہیے جو سورہ دار میں آپ ہر جمعے کے دن سماعت فرماتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بلکہ کیا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، اور ان قریب یہ آدمی بھی راضی ہو جائے گا، یہ آدمی بھی خوش ہو جائے گا. اور کب ہوگا؟ جنت میں. جب جنت میں آدمی جائے گا تو وہاں پر یہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نعمتیں عطا کر کے اس کو خوش کر دے گا، اس کو راضی کر دے گا اور پوچھے گا. اللہ تعالیٰ جو حدیث میں آتا ہے کہ راضی ہو، خوش ہو. اے جنتی جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضى یا رب العالمین، اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں جبکہ تو نے ہمیں ساری نعمت جنت دے دی. اللہ فرمائے گا نہیں، ایک چیز ابھی بھی باقی ہے. بندے کہیں گے اللہ ابھی بھی باقی ہے، کوئی نعمت ہے، یہ تو مذاق ہے. اتستہزئ بنا وانت رب العالمین، رب العالمین اور مذاق سمجھ میں بات نہیں آ رہی. پھر اللہ اپنا دیدار کروائے گا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ جو رب اعلیٰ کے وجہ کی تلاش ہے، اور یہ جنت سے بڑی ایک نعمت ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. یہ ہے انسان کا اپنی نفس کی قیود اور ان سے باہر نکلنا. آگے جو دو صورتیں ہیں سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے دنیا کے اندر جو اللہ نے آپ پر انعام و اکرام کیے ان کا کچھ تذکرہ ہے. اور جو دوسری صورت ہے اس میں نفسیاتی طور پر، طبعی طور پر، یعنی دلی طور پر، یہ ضمیر کے طور پر جو اللہ نے آپ کو اطمینان بخشا ہے، جو نعمتیں آپ پر کی ہیں ان کا تذکرہ ہے. تو یہ دونوں صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دل کو مضبوط کرنے کے لیے اور تسلی کے لیے ایک نازل ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، قسم ہے ضحیٰ کی، یہ دن بھی ہے، سورج کا نکلنا جو وقت ضحیٰ ہے. واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، پھیل جائے. رات اور دن کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے، کبھی گرم ہوتی ہے، کبھی دن مزیدار اچھا لگ رہا ہوتا ہے سردیوں میں. ما ودعک ربک، حالات بدلتے رہتے ہیں نا، کبھی یہ حالت اچھی ہوتی، کبھی وہ حالت اچھی ہوتی. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ بے یار و مددگار آپ کو کر دیا، بھول گیا، ایسا نہیں ہوا. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے رات میں 2-3 دن قیام نہیں کر سکے، تہجد نہیں پڑھ سکے. ایک عورت آئی مشرکین میں سے، اس نے آ کر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو تیرا شیطان تھا اس نے تجھے چھوڑ دیا ہے، 2-3 دن سے تو کوئی اس سے باتیں کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، تو تیرا شیطان بھاگ گیا. اور بعض روایت میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ ام جمیل جو ابو طالب کی بیوی تھی، یہ اس کا کہنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یا بعض اور موقع پر جب وحی تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا یہ معاملہ ہوتا تھا. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، بے یار و مددگار. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت آپ کے لیے اولی سے بہتر ہے. ہر آنے والی چیز کا انجام آغاز سے بہتر ہے. آپ کی جو 40 سالہ نبوت کا دور آغاز میں تھا اور آگے یتیمی تھی، پریشانی تھی، آگے جو اینڈ ہوا، جو آگے مراحل آئے وہ بہتر آتے گئے. اسی طریقے سے آپ کے اسلام کا آغاز مشکلات میں ہوا، آپ آگے اسلام کو پھیلتا ہوا اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گے، اور آگے آپ کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دے دی. آپ کے لیے دنیا سے بہتر آخرت ہے. وللآخرۃ خیر لک من، اس دنیا کی پریشانیوں کی وجہ سے، اس ٹینشنوں، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس کو اپنا بنا لیتا ہے، اللہ کا عجیب انداز ہے کہ اس کو سب سے زیادہ آزماتا ہے. اشد الناس بلاء الانبیاء، جن کو سب سے زیادہ تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں اللہ نے ڈالا ہے وہ انبیاء رہے ہیں، اور ان میں سر فہرست محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے.
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور وہ ہے جنت، جنت کی سرداری، آپ کی امت کے لیے آپ کو شفاعت کا مل جانا۔ الم یجد کا یتیم فاوا، اب دیکھیے آخرت آپ کے لیے اولا سے بہتر، اینڈ انجام بعد والی چیز پہلے والی چیز سے کیسے بہتر ہوتی ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ فآوا، تو اس نے آپ کو جگہ عطا کی تھی۔ آپ جب پیدا ہوئے آپ کے والد نہیں تھے، تھوڑے عرصے بعد والدہ چلی گئیں، پھر دادا کا انتقال، پھر چچا جو ساتھ رہے، پھر بیوی، ان سب کو اللہ نے اپنے پاس بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دنیا کے اندر کوئی شخصیت قریب آئی ہو انسانوں میں سے، اللہ نے اس کو رہنے دیا ہو ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آخری بیٹی جو تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اپنی وفات سے پہلے بتا کر کہتے ہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد جو سب سے پہلے آئے گا اس دنیا سے واپس وہ تم ہوگی۔ اور ساری اولاد، ماں باپ، کوئی چیز آپ کے قریب اللہ نے اپنی محبت کے مقابلے میں کوئی چیز ٹھہرنے نہیں دی۔ تو آپ یتیم تھے، ووجدک ضالا فہدی، اور اللہ نے آپ کو ذرا راہ سے ہٹکا ہوا بے راہ پایا تھا، آپ کو راہ کی صحیح سمت پتہ نہیں تھی، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، فہدی، اس نے آپ کو ہدایت بھی دی، رہنمائی کی۔ ووجدک عائلا فاغنی، اس اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چند قیرات کے بدلے اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اجرت پہ اہل مکہ کی بکریاں لے کر میں نکلا کرتا تھا، مجھے اجرت ملا کرتی تھی۔ غریب تھے آپ، فاغنا، اس اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، دلی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی۔ بے شمار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی، پھر غزوات، مال غنیمت، اور اس کے بعد بے شمار۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب آپ کو ایک اسلوب سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ بھی یتیم تھے، آپ بھی غریب تھے، آپ کے بھی مسائل تھے۔ کبھی بھی کسی یتیم کو ڈانٹیے گا نہیں، کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک مت کیجیے گا۔ یتیم کی ایک اپنے احوال ہوتے ہیں، وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی بھی مانگنے والے کو، سوال کرنے والے کو یا پوچھنے والے کو جھڑکیے گا نہیں، بھگائیے گا نہیں۔ کوئی بھی آئے سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، تو ایک وقت آپ کا بھی تھا، آپ بھی یتیم تھے، ایک وقت آپ کا بھی تھا کہ آپ بھی مالدار نہیں تھے، اس لیے اپنے اس ماضی کو یاد رکھیے، اور کبھی بھی کوئی کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑ جائے تو انسان کو اپنا ماضی بھولنا نہیں چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب جو آپ پر آپ کے رب کے انعامات ہیں ان کو خوب بیان کیجیے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے جو اللہ نے اکرامات انسان پر کیے ہیں۔ اس کے بعد جو نفسیاتی طور پر اللہ نے تسلی دی وہ سورہ انشراح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ آپ کا سینہ حقیقت میں بھی کھولا گیا بچپن میں معراج کے موقع پر، اور آپ کا سینہ ویسے بھی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اس وحی کو قبول کرنے کے لیے کھول دیا گیا۔ ووضعنا عنک وزرک، آپ کا بوجھ جو تھا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا، وہ ہم نے آپ کے اوپر سے ہٹا دیا۔ ووضعنا، ہٹا دیا۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ وہ دو اہل علم نے ذکر کیے۔ ایک اللہ کے رسول کو تھوڑا سا ملال رہتا تھا کہ 40 سالہ زندگی جو میری ایک گزری ہے، ٹھیک ہے شرک نہیں کیا، ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولا، ٹھیک ہے شراب نہیں پی، ٹھیک ہے کوئی ایسا گناہ جس کو کبیرہ گناہ اسلام نے قرار دیا وہ آپ نے اسلام سے پہلے کیا اور نہیں ہے، لیکن جو صحیح عبادت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، وہ بھی نہیں تھی، تو ایک تھوڑا سا ملال رہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا آپ بے فکر رہیے۔ اور جو نبوت کی جو ایک بھاری پن ہے، جو ایک نبوت کا بوجھ ہے، اس کو بھی آپ کے اوپر سے اللہ نے ہلکا کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آپ کا ذکر دنیا میں بھی بلند ہے، آپ کا ذکر آخرت میں بھی بلند ہے۔ پہلا وہ آدمی جس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، پہلا وہ آدمی جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، وہ آدمی جس کی شفاعت سے انسانوں میں سے، جس کی شفاعت سے سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام بار بار لیا جاتا ہے، کلمہ ہی پورا نہیں ہوتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے بغیر۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، پھر تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے، ایک تنگی کے ساتھ ڈبل آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی۔ آپ کا اسلام تھوڑا مشکل میں ہے آغاز میں مکہ میں، اب آپ جو آسانیاں اور بہاریں دیکھیں گے مدینہ، اور پھر غزوات، اور پھر مال غنیمت، اور اسلام کے اندر بکثرت لوگوں کا داخل ہونا، یہ وہ آسانی ہوگی جو اس تنگی کے بعد آپ کو نصیب ہوگی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں اپنے کاموں سے۔ کون سے کاموں سے؟ تبلیغ سے، معاملات سے، لوگوں کو سمجھانے سے، لوگوں کے مسائل سے۔ فَانْصَبْ، تو اپنے آپ کو تھکائیں، عبادت میں کھڑا کریں، انفرادی عبادت۔ ایک ہوتی ہے اجتماعی عبادت، ایک ہوتی ہے انفرادی عبادت۔ انفرادی عبادت کی بھی آپ کو اشد ضرورت ہے، علیحدہ سے اپنے آپ کو تھکانے کی۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف آپ
بالکل مائل ہو جائیے، اپنے رب کو اچھی طرح سے یاد کیجیے. یہ اللہ کے نبی کے لیے یہاں پر تسلی تھی. یہیں تک کا آج ہمارا یہ سبق تھا. انشاءاللہ اگلی 2 اتواروں میں آپ انشاءاللہ اس پارے کی تکمیل تک پہنچیں گے. اللہ ہمیں جو سنا سنایا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.